اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روزی روٹی بھی تمہیں ضرور دے گا، لیکن اللہ کی ذات کے پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا، اللہ کی ذات کے پر تمہیں بھروسہ کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ تمہیں کھلائے گا، وہ اللہ تمہیں پلائے گا، لیکن آخرت کی فکر تمہیں کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں آپ رہیے ضرور، لیکن آپ کا دھیان، آپ کو اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرنا ہوگا، قبر والوں میں شامل کرنا ہوگا۔ آج زندہ ہے، پتہ نہیں کل زندہ رہے یا نہ رہے۔ اس دنیا میں آپ ضرور رہیے، لیکن دنیا کے اندر مت رہیے، دنیا میں گھس مت جائیے۔ آپ دنیا کے اندر اتنے گہرے میں مت چلی جائیے کہ آپ آخرت ہی کو بھول جائیے۔ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ نے سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا۔ سکندر بادشاہ، اس کی بادشاہت بہت دور تک، لیکن وہ بادشاہ ایسا تھا، وہ بادشاہ ایسا تھا 6 مہینے تک وہ حکومت کرتا تھا، اپنی گدی میں بیٹھتا تھا، اپنے رعایا کا دکھ سکھ وہ دیکھتا تھا، وہ ہر جگہ پہ خیال کیا کرتا تھا، گھومتا تھا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ اپنی جگہ کسی کو بٹھا دیا کرتا تھا کہ اے میری بھائی تم یہاں پہ بیٹھو، میں کرسی میں بیٹھ جاؤ، میں ذرا جاتا ہوں کہیں پہ۔ اور وہ ایسی جگہ پہنچتا تھا جنگل میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی، اور جہاں پہ قبر کے اندر مردہ دفن ہوا کرتا تھا اور اس کی ہڈیاں موجود ہوا کرتی تھی۔ وہ 6 مہینے تک اسی قبرستان کے اگل بگل میں رہا کرتا تھا، اور ان قبروں سے ہڈیوں کو روزانہ نکال لیا کرتا تھا، اور ہڈیوں کو نکال لینے کے بعد ہڈیوں سے مخاطب ہوتا تھا اور ہڈیوں سے کہتا تھا اے ہڈیوں کل تم میرے طرح تھے، اے ہڈیوں کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسے تھے، تم بھی جوان تھی ہڈے کے، تم بھی دنیا میں کھایا کرتے تھے، گھومتے تھے، موج مستی کیا کرتے تھے، اے ہڈیوں کل میں تمہارے طرح اسی قبر کے اندر دفن ہو جاؤں گا، میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا، میری بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میں بھی اسی طرح دفن کر دیا جاؤں گا، مجھے بھی دنیا میں کوئی نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ یہ سکندر بادشاہ جیسا بادشاہ باقاعدہ قبر میں کھڑا ہونے کے بعد، قبر والے کو دیکھنے کے بعد رونا چالو کرتا تھا، اور دیر تک رویا کرتا تھا، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا تھا، یا ربی اے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، پہلے کے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ وہ قبروں کے پاس جا کر کے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا تھا، دنیا کے رنگینوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج تھوڑا سا پیسہ لوگوں کے پاس ہو گیا تو دنیا ہی کو، تو آخرت ہی کو بھول گیا، اور دنیا کی موج مستی میں پڑ گیا، شراب کی دکانوں میں جا کر کے شراب پیتا ہے، اور زناکاروں کے اڈیوں میں پہنچ کر کے وہاں پہ غلط لڑکیوں کے ساتھ سمبند بناتا ہے، پیسے لوٹاتا ہے۔ اور زنا کرنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے جوا کے اڈوں میں بیٹھ کر کے حرام کمائی کمانے والوں، ذرا سوچو، ہم سے بھی کروڑ پتی لوگ، ہم سے بھی زیادہ پیسے والے لوگ، حکومت کرنے والے آخرت کی فکر اتنی زیادہ کیا کرتے تھے۔ کیا آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا نام نہیں سنا؟ کیا آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا وہ نام نہیں سنا؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، ان کی بیوی کے پاس زیورات موجود ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز جب امیر المومنین بنتے، جب مسلمانوں کی امیر بنتے، تو امیر المومنین بننے کے بعد اس نے اپنے بیوی سے کہا اے میری بیوی، ہم نے دنیا میں بہت آرام کی زندگی کاٹ لی، اے میری بیوی اپنا خزانہ دے دو، اپنی زیورات دے دو، اپنی دولت دے دو، اپنا پائل دے دو، اپنے سونے کی چوڑیاں دے دو۔ بیوی کہتی کیوں؟ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی اس کو مالے، اے میری بیوی اس کو یتیموں کے مال میں ہم رکھ دیتے ہیں، اس کو بانٹ دیتے ہیں، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے، شاید کہ اللہ کو یادہ پسند نہ جائے، اور اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ، دنیا میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو آخرت میں ہمیں بہترین زندگی عطا کر دے۔ تصور کیجئے عمر بن عبدالعزیز جیسے امیر المومنین یہ سوچ رہے ہیں۔ تصور کیجئے آج پیسے والے لوگ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، ایک میڈیم طبقہ کا آدمی پیسہ دے دے گا، دولت مند آدمی بہت سے ایسے ہیں
کہ پیسہ اس کے جیب سے اللہ کے راہ میں نکلتا ہی نہیں. یتیموں کی کفالت کرنے کا حکم دیا آپ. مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ تر غریب بچے ہوا کرتے ہیں. امیروں کے بچے کہاں مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ امیروں کے بچے اور بچیاں مدرسوں میں پڑھیں گے؟ نہیں. آج اگر مدرسے اور مساجد زندہ ہیں تو غریبوں کے گھرانوں سے یہ مساجد اور یہ مدارس زندہ ہیں. یاد رکھیے. امیروں کے بچے تو کالجوں میں، اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، دینی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں. یہ غریبوں کے بچے اور بچیاں مدرسوں میں. آپ نے فرمایا اے لوگو انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ.